آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف ہے، اور یہ ہے جو ہم نے نکاح کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے۔ ہمارا ایک عالمگیر مذہب ہے اسلام، جس میں نکاح کے لیے بہت ہی سہولت دی گئی ہے اور بہت سمپل رکھا ہے۔ اس میں کوئی لمبے چوڑے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم نے ہندوانہ رسم و رواج، کیونکہ ہم مخلوط طور پہ ان کے ساتھ پہلے رہتے رہے ہیں اکٹھے، تو ہم نے بہت سی رسم و رواج ان سے لے لی ہے، جس میں لڑکیوں کے لیے جہیز کا مسئلہ ہے کہ پہلے ان کے لیے جہیز اکٹھا کریں، اور سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ان کو اتنا زیور کتنا ڈالیں، اور یہ مسئلہ لڑکوں کے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کہاں سے اتنا ارینج کریں کہ اتنا لاکھوں روپے تولہ جو سونا ہے وہ اس کی سیٹ بنوائیں۔ اور جب نکاح مشکل ہوا ہے تو پھر اس کا دوسری جو کبھی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، جن میں زنا سرفرست ہے، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں زنا کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور اس پہ غیر ضروری اخراجات بالکل نہیں کرنے چاہیے، جو اسلام کے عالمگیر اصول ہیں، اور اس میں کوئی بھی جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اتنے تولے زیور ڈالا جائے، اتنے مہنگے خرچے کیے جائیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک تو نوجوان اپنا غلط راستوں پہ چل پڑے، ناکاری کی طرف راغب ہوئے، اور دوسرا پھر یہ ہمارا بچوں کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہے۔ اور یہاں تک درندگی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، سال 2 سال بھی ان کی عمر نہیں ہے، پھر 4 5 سال کی نابالغ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ان کو جنسی جرائم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایون یہاں تک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ فرسٹریشن یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ نوجوان بچی اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے ماں باپ کے لیے۔ ایک وہ بیٹی کے صدمے سے بحال ہیں، نڈھال ہیں، اور اوپر سے اس کی قبر کشائی کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور یہ واقعہ رپورٹ ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں۔ تو یہ فرسٹریشن اور معاشرہ اتنی گندگی میں، غلاظت میں لتھڑ گیا ہے، اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے گئے ہیں۔ ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کو پروان چڑھایا ہے، اور نکاح جیسے ایک احسن فعل کو مشکل بنا دیا ہے، اور یہ ساری معاشرتی برائیاں آئی ہیں۔